اب یہ 15ویں صدی ہے، 8ویں صدی ہجری میں سمنان ایک علاقہ ہے ایران کا۔ ایران پہلے خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان میں افغانستان کا کچھ حصہ، اب کے موجودہ رشیا کا بھی کچھ حصہ، رشیا نہیں اب وہ ٹکڑے ہو چکے ہیں سوویت یونین کے، اور ایران کا کچھ حصہ ملا کر خراسان کہلاتا تھا۔ خراسان کی حکومت کا جو دارالسلطنت ہوا کرتا تھا وہ سمنان ہے، کیپٹل سٹی۔ اور سمنان کی جو حکومت تھی اس کا خاصہ یہ تھا، اس کی اسپیشلٹی یہ تھی کہ یہ حکومت ہمیشہ سادات کی بارگاہ میں ہوا کرتی تھی، آل رسول اس تخت پر بیٹھتے تھے۔ سمنان کی حکومت کو سنبھالنے والے سادات ہوا کرتے تھے، بادشاہ بھی سادات میں سے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ سلطنت پر بیٹھے ہوئے کافی عرصہ گزار چکے تھے۔ ان کے گھر میں 3 بچیاں تھیں، 3 لڑکیاں تھیں، لیکن فرزند نہیں تھا، کوئی نرینہ ولد بیٹا نہیں تھا۔ تو کبھی کبھار مایوس رہتے تھے کہ کیا یہاں سے یہ سلطنت کا نظام جو سادات کے گھر میں چل رہا ہے ختم ہو جائے گا۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک ایسی پرہیزگار خاتون تھیں کہ ان کی زندگی میں تہجد قضا نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت خدیجہ، ان کو رابعہ ثانیہ کہا جاتا تھا، اپنے زمانے کی یہ دوسری رابعہ ہیں۔ یہ بھی ملول رہتی تھی، غمگین رہتی تھی۔ 3 لڑکیاں ہونے کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ رات کو تہجد کے وقت اٹھی اور بارگاہ صمد میں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں روتے روتے پھوٹ کر رونے لگ گئی۔ دعا کرتے کرتے رو پڑی اس طرح سے کہ اے رب ذوالجلال، تیرے دربار میں آج ہاتھ پھیلائی ہوں، میرے گھر کوئی اب وارث نہیں۔ اور یہ پڑھنے لگی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ایک نبی کی دعا ہے۔ اور پھر اپنے آپ پر یہ ملامت کے طور پر کہنے لگی کہ تو بھی کیسی خاتون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور اس کی مرضی میں خلل کیسے ڈال سکتی ہے، اس سے وہ چیز کیوں سوال کرے جو تیرے حق میں نہ ہو، اگر میری قسمت میں نہ ہو تو اسے جھنجھوڑنا کیوں۔ اخیر میں یہ کہتے ہوئے سو گئی کہ اے مولا، تیری منشا اور تیری رضا پر میں مکمل راضی۔ رات کو سوئی تو خواب میں انہی کے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں احمد یسوعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا اے میری بیٹی گھبراتی کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تجھے بشارت دینے کے لیے کہ تیری گود میں عنقریب ایک مہتاب ولایت چمکے گا، ولایت کا چاند چمکے گا، اور ایک نہیں اللہ تجھے 2 عطا فرمائے گا۔ وہ صبح اٹھی تو اپنے شوہر کو خواب بیان کرنے لگی، میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا، سلسلے کے بزرگ تھے، انہوں نے اس طرح کی بشارت دی۔ حضرت ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ہماری عمر کافی ہو چکی ہے، اولاد کا کوئی اس طرح سے سلسلہ نظر نہیں آتا۔ بہرحال شام کا وقت تھا، یہ عالی شان محل ہے سلطان کا، سمنان کی بادشاہت کا محل ہے جس میں بادشاہ اور ملکہ دونوں اپنے محل کے خصوصی حجرے میں ہیں۔ اچانک دیکھا حجرے کے کمرے کے باہر ایک مجذوب بزرگ، ان کا نام بھی ابراہیم تھا، وہ تشریف لائے ہیں۔ انہیں سارا علاقہ جانتا تھا یہ مجذوب ولی ہیں، یہ پل میں ادھر ہوتے ہیں پل میں ادھر ہوتے ہیں، کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اچانک حضرت ابراہیم کو دیکھا تو سلطان ابراہیم چونک گئے، کہا میرے محل میں آنے کے لیے سپاہی پہرے دار ہوتے ہیں، وزیر کھڑے ہوتے ہیں، آپ تشریف لائے۔ سپاہیوں کی جیسی نظر مجذوب بزرگ پر پڑی تو وہ کپ کپانے لگے کہ سارے دروازے بند ہیں، ساری فصیلوں پر پہرے دار ہیں، ہمیں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ آئے کہاں سے۔ حضرت ابراہیم مجذوب نے کہا یہ سب چھوڑو، کہاں سے آئے ہیں ان سے پوچھو۔
پوچھا ہے ابراہیم تو اپنی بیوی کے ساتھ اس بات کا غم منا رہا ہے کہ تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے، تجھے کوئی بیٹا نہیں ہے؟ یہ مجذوبوں کی بات تو سنیں، کہتے ہیں کیا میرے ساتھ ایک سودا کرے گا؟ محل کے اندر موجود حضرت سلطان ابراہیم ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، کہا بابا آپ تشریف لائیں، کرسی پر اپنی کرسی پر بٹھایا، کہا آپ کیا سودا کرنا چاہیں گے؟ اس وقت جو سکے چلتے تھے سونے کے سکے اس کو اشرفی کہا جاتا ہے، اشرفیاں سنے ہوں گے آپ، سونے کی اشرفیاں، کہا مجھے 1000 اشرفیاں دے دے اور ایک اشرف لے لے۔ اس مجذوب بزرگ نے کیا کہا؟ مجھے 1000 اشرفیاں دے دے بدلے میں ایک اشرف لے لے۔ انہوں نے فوراً پھیلا پیش کر دیا، کہا کہ حضور قبول فرما لیں، وہ لیے اور غائب ہو گئے، اس محل سے غائب ہو گئے۔ مجذوبوں کی کیفیات ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، وہ حالت جذب میں آتے ہیں، کبھی کسی سے عام گفتگو کرتے ہیں، کبھی کسی سے معرفت کے بہت الگ انداز کی باتیں کرتے ہیں۔ غائب ہوئے چند دنوں کے بعد حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں ولادت کے آثار نظر آئے، ان کی اہلیہ محترمہ حملہ ہوئی، اور اس کے بعد جو بشارتوں کا سلسلہ ہوا سنیے، جب ان کے گھر میں 7 مہینے کا حمل یا 6 مہینے کا حمل تھا، یہی ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پورے سمنان میں گلی میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے اعلان کرتے تھے، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو، باخبر ہوشیار ملاحظہ ہو۔ سارے لوگوں کو رات میں یہ جگاتے تھے اس طرح سے ڈھنڈورچی بن کر کے، سارے لوگ کان لگا کر کے سنتے تھے کہ بابا کس چیز کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب اس طرح کے اعلانات ہوتے تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے تھے۔ ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈھنڈورا پیٹ کر اعلان کرنے لگے، سارے اپنی اپنی مسندوں سے اتر جائیں اس لیے کہ امام کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، سارے اپنے اپنے کرسیوں سے اتر جائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہتاب ولایت کے آنے کا وقت ہے۔ 3 مہینے پہلے وہ اس طرح کا اعلان کرتے رہے، 3 مہینے کے بعد لوگوں نے دیکھا حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی، اور خواب میں جو ان کے بزرگوں نے بشارت دی تھی اس بشارت کے اعتبار سے آپ کا نام اشرف رکھا گیا۔ یہی مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پاک کا میں نے تذکرہ کیا ہے۔ بڑی بشارتوں کے ساتھ آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ کا نام اشرف تھا، صرف اشرف، اور اس جگہ انہوں نے آنکھیں کھولی ہیں جہاں ماں کو ہمیشہ تلاوت قرآن کرتے دیکھا، باپ کو محراب عبادت میں دیکھا۔ جب آپ 4 سال کے قریب کے ہوئے، آپ کو حضرت عماد الدین تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے وقت کے عالم دین تھے، ان کی بارگاہ میں تعلیم کے لیے رکھا گیا، وہ تعلیق مقرر ہوئے بادشاہ کے صاحبزادے کی تعلیم کے لیے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن میں یہ قرآن پاک جو شروع کرتے ہیں، 1 سال میں مکمل حافظ قرآن بن چکے تھے۔ 5.5 سال کی عمر ہو رہی تھی جب حضرت مخدوم اشرف سمنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ 7 سال کی عمر تھی اس وقت، پوری دنیا میں جو مشہور قرأتیں ہیں 7 قرأتوں سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جس کو قرأت سبا کہتے ہیں۔ عام لوگ اب وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ قرأت سبا ہے کیا چیز، اس لیے کہ یہ علم اٹھتا جا رہا ہے۔ 7 قرأتوں کے جاننے والے اب علماء بھی کم ہو گئے ہیں، یعنی قرآن 7 طریقوں پر نازل ہوا ہے، 7 قراء امام ہیں قرآن کے اور ان کے راوی ہیں پوری دنیا میں۔ ہم جو قرأت آج پڑھ رہے ہیں ہندوستان میں، یہ قرأت امام عاصم کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہمارے امام قرأت میں کون ہے؟ امام عاصم کوفی ہیں، ان سے روایت کیا ہے ان کے شاگرد نے حضرت امام حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جو آج ہم قرأت پڑھ رہے ہیں قرآن کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ جو طریقہ ہے یہ قرأت امام عاصم کوفی کا ہے۔ اس طرح 7 امام ہیں قرآن پاک کی قرأت کے، اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکے گا، اسے مکمل عالم دین بنانا
करना होगा, लुगत अरबी की जानकारी पूरी हासिल करनी होगी, ग्रामर पूरे सीखने पड़ेंगे। अलिफ कब आता है, जबर कब आता है, जेर कब आता है, पेश कब आता है, किन दो हरफों को मिलाया जाता है, किसको साइलेंट किया जाता है, ये पूरे ग्रामर सीखने के बाद ये किरातों का इल्म हासिल कर सकते हैं। कुर्बान जाओ मखदूम जहांगीर सम्मानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र पाक 7 साल की है और 7 किरातों के साथ आप हाफिज कुरान हो चुके थे, हाफिज कुरान हो चुके थे। अजीज़ान गिरामी, यहाँ तो 7 साल की उम्र में अभी बच्चे को कुरान का पहला पारा पढ़ना नहीं आता, देख करके वो अल्लाह के वली थे और अल्लाह ताला ने उन्हें इल्म लदुन्नी अता फरमाया। इल्म लदुन्नी कहते हैं जो गैब से दिया जाए। जब घर साफ सुथरा हो, माँ बाप की तरबियत अच्छी हो तो फैज़ भी अल्लाह ताला की तरफ से जल्दी उतरता है। ये माहौल का भी असर होता है। सादात का घराना था, जाहिर सी बात है अकल भी विरासत नबी में पाई थी, इल्म विरासत अली में पाई थी। हजरत मखदूम अशरफ सन्नानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 14 साल की उम्र के हो रहे थे, 7 साल में हाफिज कुरान हुए। 14 साल की उम्र में जितने उलूम मुतदावला उस वक्त थे, माकूलात, मनकूलात, मंतिक, फलसफा, ज़जर, सारी चीजें, इल्म मुनाजरा, इल्म मुकाबला, इल्म तसव्वुफ, इल्म फ़िक़्ह, इल्म तफसीर, इल्म उसूल हदीस, इल्म हदीस, ये तमाम उलूम मुतदावला से फारिग होकर आप 14 साल की उम्र में मुफ्ती कामिल बन चुके थे। 14 साल की उम्र में मुफ्ती कामिल बन चुके थे। अब जाहिर सी बात है 14 साल की उम्र का हाफिज, क़िरात सबा का कारी, बेहतरीन आलिम दीन, मुफ्ती कामिल, फाजिल, मुहद्दिस, फ़क़ीह, मुफस्सिर, 14 साल की उम्र में ये सब कुछ अल्लाह ने उन्हें गैब से अता फरमाया। लेकिन उस वक्त के उलमा का कहना ये है, मखदूम अशरफ सन्नानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदरसे से निकलते थे। जाहिर सी बात है उलमा का एक अंदाज अलग होता है, इल्म जब आए तो उसका अंदाज अलग होता है। तो मौलाना कहते हैं, अब जो इल्म दीन हासिल किया है उसे क्या कहते हैं, मौलाना। तो उस जमाने के उलमा कहते हैं अक्सर हमने अशरफ को मौलाना अशरफ कम देखा, फकीर अशरफ ज्यादा देखा। फकीर अशरफ का मतलब क्या है, इनके अंदर तमा, हिर्स कुछ नहीं, बल्कि इल्म हासिल करने के बाद और इस कम उम्री में इतने मकामात हासिल करने के बाद भी ज़ुहद की तरफ ज्यादा तवज्जो थी, तरके दुनिया की तरफ ज्यादा तवज्जो थी। अल्लाह उनका सदका हम गरीबों को अता फरमाए। राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके इसके आगे का बयान जरूर सुने और लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके पूरा बयान शुरू से सुने।